اور اس آیت کریمہ میں عورت کے اس اختیار کا بیان ہے کہ بعد از عدت وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے کیسے مقدر تھے کہ ان کو کوئی دینی رہنمائی یا دنیاوی رہنمائی چاہیے ہوتی تو وہ دربار پاک مصطفیٰ میں حاضر ہوتے اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ اپنا کلام نازل فرماتا. احناف یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بطور سرپرست تو رکھا ہے مگر نکاح کی جو نسبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی طرف کی ہے. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 232 232 اس کی تفسیر پاک کا بیان جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. اور اس آیت پاک سے پہلے بحمد اللہ تعالی قرآن مجید کی تفسیر کے بیان کے اس سفر میں ہمارا دوسرے پارے کا ثلاثہ جو ہے وہاں تک ہم تفسیر پاک بیان کر چکے ہوئے ہیں بحمد اللہ تعالی. لمبا سفر ہے پر چلو آہستہ آہستہ طے ہو ہی رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم فضل اور رحمت سے ہمیں اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں اور اس سفر کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت پاک سے پہلے جو آیات گزری ہیں
ان میں طلاق اور عدت کے مسائل ہیں جو ان کا بیان جو ہے وہ جاری ہے۔ اس آیت پاک میں اور اس سے پہلی آیات میں جو آپس میں ربط اور تعلق ایک پایا جاتا ہے، وہ اس طرح ہے کہ اس سے پہلی آیات میں عدت کے احکام کو بیان کیا گیا، اور اس آیت پاک میں عدت کے بعد کیا کرنا ہے یا کیا رویہ ہونا چاہیے یا کیا احکام ہونے چاہیے، اس کا بیان اس آیت پاک میں ارشاد فرمایا گیا۔ ان سے پہلی آیات میں اس حکم کا بیان تھا، خاوند کے اس اختیار کا بیان تھا کہ دوران عدت یا طلاق رجعی میں اس کو جو رجوع کا اختیار دیا گیا ہے، اس کا بیان اس سے پہلی آیات میں تھا، اور اس آیت کریمہ میں عورت کے اس اختیار کا بیان ہے کہ بعد از عدت وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں یہ تیسرا ربط میں عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلی آیات میں یہ بیان تھا کہ لوگ جو ہیں وہ خامد عورتوں پر ایسا ظلم نہ کریں کہ ان کو نہ تو اچھے طریقے سے رکھیں اور نہ اچھے طریقے سے چھوڑیں، ان کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، بلکہ اگر انہیں رکھیں تب بھی حسن سلوک کے ساتھ، اور اگر چھوڑیں تو تب بھی حسن سلوک کے ساتھ۔ گویا کہ ان کے شوہروں کو عورتوں کے اوپر ظلم کرنے سے منع فرمایا، اور اس آیت کریمہ میں عورت کے جو ورثاء اور اس کے اولیاء ہیں، اس کے ولی ہیں، ان کو عورت پر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ سو عورتوں کے عظیم حقوق ہیں جو اس کا ان آیات میں بیان جو ہے خاص طور پر اس آیت کریمہ میں وہ جاری ہے۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی اپنی عدت کو پورا کر لیں۔ فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ فرمایا جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو مکمل کر لیں، عدت کو پہنچ جائیں، تو انہیں اپنے خامدوں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو، انہیں اپنے خامدوں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو، اذا ترادوا بینہم بالمعروف، جب کہ وہ شرعی دستور کے مطابق دونوں راضی ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس سے اس کی شان نزول کی بھی سمجھ آتی ہے، اور اس سے حصے کی ایک وضاحت بھی اس میں ہو جاتی ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف اور دیگر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ میرے حق میں نازل ہوئی۔ بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے نا، آج اگر کسی بندے کو کوئی دینی مسئلہ بنتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اگر اپروچ کرے گا تو کسی عالم دین کے پاس چلا جائے گا۔ آج اگر کسی بندے کو دینی رہنمائی چاہیے ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اپروچ کرے گا تو کسی اللہ والے کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس جا پہنچے گا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے کیسے مقدر تھے کہ ان کو کوئی دینی رہنمائی یا دنیاوی رہنمائی چاہیے ہوتی تو وہ دربار پاک مصطفیٰ میں حاضر ہوتے اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ اپنا کلام نازل فرماتا۔ اس لیے میں کہہ کے آپ سے سبحان اللہ کہلواتا ہوں، جب آپ توجہ پوری نہیں کرتے تو میں کہہ کے کہیں یہ ان کا مقام و مرتبہ دیکھیے تھا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت پاک میرے حق میں نازل ہوئی، تو حضور کے صحابہ کا کتنا مرتبہ ہوا کہ ان کو تھوڑے بہت جو گھریلو معاملات، زندگی کے معاملات، تجارت کے معاملات، سیاست کے معاملات، گھروں کے معاملات، ان کو جب بھی کوئی ضرورت پڑتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اور ان کی رہنمائی فرمانے کے لیے حضور پر اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور کے صحابہ کا درجہ ساری امت سے زیادہ ہے اور افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ تھی، بہن تھی آپ کی، جن کا نام جمیلہ تھا، جمیلہ بنت یسار۔ ان کا نکاح ہوا اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ، جن کا نام عبداللہ ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عبداللہ بڑے نیک اور صالح اور متقی آدمی تھے، مگر گھر میں اختلاف ہو جاتا، کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ خیر وہ گھر آ گئی، جب ان کی عدت ختم ہو گئی تو طلاق جو تھی وہ چونکہ اس طرح کی تھی کہ اس میں دوبارہ رجوع ہو سکتا تھا، طلاق رجعی تھی، رجوع جو تھا وہ ممکن تھا۔ جب عدت ختم ہو گئی تو وہ حضرت عبداللہ ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ کی بہن سے میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتقاضِ بشریت خیر غصہ آیا اور ٹھیک ٹھاک غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے جو میں نے یعنی اس کا مفہوم، یہ بڑے سخت الفاظ آپ نے استعمال فرمائے۔ آپ نے فرمایا پہلے جو ہم نے اپنی بہن کا نکاح آپ سے کیا تھا، جس کو ہم یوں کہتے ہیں اپنی زبان میں، بھئی اگر آپ بسانے والے ہوتے تو پہلے ہی بسا لیتے، پہلے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے باعزت طریقے سے رکھا نہیں ہے، اپنے گھر میں بسایا نہیں ہے، تو اب آپ جو ہے وہ پھر دوبارہ سے اس رجوع کے لیے آپ پھر آ گئے ہیں کہ آپ پھر ان کو بسانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت معقل بن یسار نے اللہ کی قسم اٹھا دی، فرمایا اللہ کی قسم میں اپنی بہن کا آپ سے نکاح نہیں اب کروں، قسم اٹھا دی۔ اب دوسری طرف پوزیشن یہ تھی کہ وہ جو خاتون تھیں وہ بھی اپنے اس خامد کے پاس جو تھی وہ واپس جانا چاہتی تھی، وہ بھی انہی کے نکاح میں رہنا چاہتی تھی چونکہ رجوع ممکن تھا، مگر حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بھائی تھے انہوں نے قسم اٹھا دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بات پہ قسم اٹھائی کہ میں اب اپنی بہن کا آپ سے نکاح نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کو تب نازل فرمایا تھا۔ فرماتے حضور علیہ السلام نے مجھے بلا لیا اپنی بارگاہ میں، حضور نے بلایا اور حضور نے میرے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، یعنی ایسی طلاق جس کے بعد رجوع جو ہے وہ ممکن ہو، جب تم طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فلا تعدلوہن، تو اے عورتوں کے ورثاء، اے عورتوں کے اولیاء، اے عورتوں کے سرپرستو، تم انہیں اس بات سے منع نہ کرو، کس بات سے؟ ان ینکحنا ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف، کہ جب وہ شرعی دستور اور شرعی رعایت اور شرعی مسئلہ کی گنجائش کی وجہ سے جب وہ آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اے عورتوں کے ورثاء اور اولیاء، تم اپنی عورتوں کو دوبارہ نکاح کرنے سے منع نہ کرو، تم اپنی عورتوں کو دوبارہ نکاح کرنے سے منع، مجھے واسے بڑی منع نہ کرو۔ جب وہ شرعی دستور کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں،
اور شرعی خراب پورے کر کے وہ آپس میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف، تو تم انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ ان کے دوبارہ نکاح کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالو، ان کے دوبارہ نکاح کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میرے سامنے یہ آیت پاک پڑھی تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور میں اپنے نفس کی بات چھوڑتا ہوں اور اپنے رب کی اطاعت کرتا ہوں، کہ جیسے میرے رب نے فرمایا ویسے ہی کرتا ہوں، یعنی میں اپنی بہن جو ہے حضرت عبداللہ بن عاصم کے نکاح میں واپس لوٹا دیتا ہوں۔ اس میں سب سے بڑا سبق جو ہے اس آیت کریمہ کے اس باب میں یہاں تک وہ یہ ہے کہ جب کسی مومن کو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان پہنچ جائے تو اس کے بعد اس کو اپنی خواہش نفس، اپنا ارادہ، اپنی مرضی جو ہے وہ چھوڑ دینی اس کے لیے یہ لازم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لازم ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے وہ درجات تھے کہ وہ حضور علیہ السلام کی رضا کو تلاش کرتے رہتے تھے، اور پھر جب حکم مل گیا پھر تو ممکن ہی نہ تھا۔ حضرت معقل نے عرض کی، حضور میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہوں اور اپنے نفس کی بات کو چھوڑ دیتا ہوں، حتیٰ کہ آپ نے جو قسم اٹھا لی تھی حضرت معقل نے اس قسم کا کفارہ دیا اور اپنی بہن جو تھی وہ واپس ان کے اس خامن کو لوٹا دی جس کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتی تھی، جس کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ دوسری بات اس کے اندر جو ہے یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ عورت جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے فقہائے اہل سنت کے یہاں کہ کیا بالغ عورت ہے، جو بالغ عورت کی بات ہے، بالغ عورت جو ہے کیا وہ اپنی یعنی اولیاء جو ہیں، اپنے اس کے سرپرست جو ہیں، اپنے اس کے باپ اور بھائی جو ہیں، کیا ان کی رضامندی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے یا نکاح نہیں کر سکتی؟ اہل سنت والجماعت کے 4 فقہی جو ہے وہ مسلک اور مکتب فکر آپ جانتے ہیں، فقہائے احناف، حنفی کے لئے آسان الفاظ میں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، یہ 4 فقہی مسلک ہیں اہل سنت والجماعت کے۔ ان میں سے 3 فقہا جو ہیں یعنی فقہائے شوافع، فقہائے حنابلہ اور فقہائے مالکیہ، وہ عورت کو اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔ اور فقہائے اہل سنت میں صرف فقہ حنفی کے جو اصول اور ریگولر اور قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق ایک بالغہ عورت جو ہے وہ اپنے سرپرستوں کی رضامندی کے بغیر بھی نکاح کر سکتی ہے اور وہ ویلڈ ہوتا ہے۔ اس فرق کو آپ سمجھ گئے؟ اگلی آپ کو ایک علمی بات بتاؤں، بڑی نکتے والی، اگر آپ اس بات کو سمجھیں، ہے تھوڑی مشکل، اگر آپ توجہ کریں گے تو کوئی مشکل رہتی نہیں۔ جو فقہا یعنی شافعی، حنبلی اور مالکی جو یہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے ولی اور سرپرستی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، اور ہمارے فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ عورت بالغہ جو ہے وہ اپنی اولیاء کی مرضی کے بغیر بھی اگر نکاح کر لے تو وہ ویلڈ ہو جاتا ہے۔ دونوں کی دلیل یہی ایک آیت کریمہ ہے۔ کیسا؟ دونوں کی دلیل اسی آیت کے اندر ہے، دونوں اسی سے ہی دلیل اختیار کرتے ہیں۔ دیگر جو 3 فقہا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو اپنے سرپرستوں کی اجازت کے بغیر نکاح کی اجازت ہوتی تو یہاں پہ سرپرستوں کو منع نہ کیا جاتا، یہاں پہ سرپرستوں کو منع نہ کیا جاتا، چونکہ قرآن یہ فرما رہا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ کہ تم انہیں منع نہ کرو۔ تم کون؟ ان کے ورثاء اور ان کے اولیاء، اس کے سرپرست، اس کے بھائی، اس کا باپ جو ہے، فرمایا وہ منع نہ کرے
تو وہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا یعنی اگر ان کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف اس نسبت کو نہ فرماتا، بھئی تم انہیں منع نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ویلڈ کرنا یہ جو ہے یہ بڑا لازمی ہے۔ فقہاء احناف یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بطور سرپرست تو رکھا ہے، مگر نکاح کی جو نسبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی طرف کی ہے۔ نکاح کی نسبت کس طرف کی ہے؟ عورت کی طرف کی ہے کہ این کہنا کہ وہ نکاح کریں۔ فلا تعذلوہن کا مطلب ہے تم انہیں نہ روکو، تم انہیں بولیے تم انہیں نہ روکو۔ کون نہ روکے؟ بھائی اس کا بھائی نہ روکے، جو روک سکتا ہے اسی سی بات ہوگی نا۔ کون نہ روکے؟ بھائی اس کا باپ نہ روکے۔ مگر جب نکاح کا فرمایا تو پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا این کہنا کہ وہ نکاح کریں۔ یہ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی طرف کی۔ سو عاقلہ بالغہ عورت جو ہے اس کو دین یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ، مگر کیسی مرضی؟ اس کو سمجھ لیجئے، اذا ترادوا بینہم بالمعروف، کہ وہ خامدوں سے نکاح کریں کیسا؟ کہ جو دستور کے مطابق ہو، شرعی قانون کے مطابق ہو۔ یہ شرط ہے، یعنی شریعت کو وہ فالو کرنے والے ہوں، شریعت کے کھراک اس نکاح کے اندر پورے ہوں، اس کے اندر مہر جو ہے وہ موجود ہو، مسلمان گواہ جو ہیں وہ موجود ہوں، اس میں دیگر قواعد و ضوابط جو شریعت کے وہ سارے پورے ہوں، کسی ایسے رشتے سے نکاح نہ ہو رہا ہو کہ جسے نکاح کرنا ہی دین کے اندر جائز نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، کسی ایسے عقیدے میں نکاح نہ ہو رہا ہو جس عقیدے کے والے بندے کے ساتھ نکاح کرنا ہی جائز نہ ہو، اینڈ سو آن۔ فرمایا ان ینکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف، فرمایا کہ جب وہ عورتیں اپنی عدت کو پورا کر لیں اور اس کے بعد وہ نکاح کرنا چاہیں اپنے خامدوں کے ساتھ، تو اے عورتوں کے سرپرستو تم ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالو، تم ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اس حکم کے ساتھ ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، فرمایا سنو یہ حکم تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس ایک جملے میں انسانی معاشرتی ساری خرابیاں جو ان کو ان دو الفاظ میں قرآن مجید نے بیان فرما دی۔ ہر بات کی وضاحت اور ڈیٹیل اور فرکھلال کی حاجت اور ضرورت تبلیغ دین میں نہیں ہوتی، سمجھنے والوں کو کوئی بات خود سمجھنا ہوتی ہے اگر وہ سمجھنے کی نیت اور ارادے سے کرتے۔ اس ایک جملے میں اگر آپ غور کیجئے اور پوری انسانی لائف کا انالیسس کر لیجئے، جائزہ لے لیجئے، اس کے سارے سروے کر لیجئے، تو اگر آپ کی عمر 40-50 سال ہو چکی اور آپ نے معاشرے کو دیکھا ہے 30 سال ہوش کے ساتھ، اگر آپ کی عمر 25 سال ہے تو آپ نے 15-20 سال اگر معاشرے کو ہوش کے ساتھ دیکھا ہے، اگر 30 سال ہے تو 20 سال آپ نے معاشرے کو ہوش کے ساتھ دیکھا ہے، تو قرآن مجید کے ان الفاظ کی اہمیت اور ویلیو اور امپورٹنس کو آپ سمجھ پاتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر، فرمایا ہم یہ جو حکم تمہیں دے رہے ہیں کہ جو عورتیں طلاق یافتہ ہو جائیں، ان کے بعد ان کی عدت گزر جائے اور پھر وہ نکاح کرنا چاہیں، تو اے عورتوں کے سرپرست ہو تم ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ کیا تم ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالو؟ فرمایا یہ جو حکم ہے یہ تمہارے لیے زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، یہ زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے، ایسی فکر نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت جوانی کے اندر بیوہ ہو جائے تو اس کو اس کے خامن کے ساتھ لکڑیوں میں جلا کے تو راکھ کر دیا جائے۔ اگر کوئی عورت کسی وجہ سے کسی جگہ ایک جگہ پہ نباہ نہ کر سکے تو وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے، کسی اور سے کرنا چاہے، یا ممکن ہو اسی کی طرف واپس لوٹنا۔ عرب ایسے بھی کرتے تھے، تاریخ میں آیا ہے
کہ ایک عورت کو جو ہے وہ طلاق دیتے ہیں، ڈائیورس اس کو دے دیتے ہیں، جب وہ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی تو پھر اس میں بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پھر اس میں بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں. کیا پنجاب میں ایسا نہیں ہوتا؟ بولیے. ہوتا ہے. تو کلمہ خالی زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے نماز کے بعد. بھائی وہ جہالت کے کام جو اہل عرب کرتے تھے، اور جس جہالت کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سب سے سونا نبی انہیں عطا فرما دیا. اپنی سب سے آخری کتاب اس پاک پیغمبر پر نازل فرمائی. کس لیے؟ تاکہ لوگ وہ جہالت کے کام چھوڑ دیں، تاکہ لوگ وہ جہالت کے عقیدے چھوڑ دیں، تاکہ لوگوں کا علم اور عمل اور عقیدہ اور نظریہ یہ بالکل رکتی وائر پہ ہو سکے، یہ درست ہو سکے، یہ صراط مستقیم پہ آ سکے. اس سارے مقصد کیا تھا؟ مقصد نبوت کیا ہے؟ مقصد نزول قرآن کیا ہے؟ کہ وہ لوگ اپنی بری عادتوں کو چھوڑ دیں اور سیدھے راستے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں.